اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للملحدین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و انیس نفوسنا مولانا مقتدانا ہادینا الامی المکی المدنی العرشی الہاشمی سدرۃ المنتہی قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والأولی صلوات پڑھ جائیں ارشاد رب العزت ہے انا علینا للہدی، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ قرآن اور حدیث اس موضوع کی مجلسیں اپنے آخری مرحلوں کو طے کر رہی ہیں، اور آج 7ویں دور میں مجلس داخل ہو چکی ہے۔ 2-3 روز اور بچا ہے، لہذا کوشش کر رہا ہوں کہ اہم سے اہم ترین باتیں اپنے بزرگوں اور اپنے جوانوں تک پہنچا دوں، تاکہ کچھ مجھے تسلی حاصل ہو جائے اور ہمارے جوانوں کے علم میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ کل کی گفتگو جہاں سے میں نے ختم کی تھی اور جو میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا، آج اسی ذکر کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جو بھی قانون مرتب کر دیا ہے وہ قانون اب قیامت تک نافذ رہے گا۔ کسی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے بنائے ہوئے قانون کو بدل دے، کسی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی تبدیلی پیدا کر دے، نہ کر سکتا ہے نہ کرنے کی ہمت کر سکتا ہے۔ اللہ نے نظام بنایا ہے کہ سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبے گا تو یہ نظام قیامت تک باقی رہے گا۔ کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس نظام کو بدل دے اور سورج مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبو دے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب سورج غروب ہوگا تو چاند نمودار ہوگا اور اس کی چاندنی کائنات پر چھائے گی۔ یہ اسی کا بنایا ہوا نظام ہے، اسی کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے
کہ سورج سے پہلے چاند کو نکال دے اور چاند سے پہلے سورج کو نکال دے۔ اور ان ساری چیزوں کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقط ذکر نہیں کیا ہے بلکہ قسم کھائی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اللہ ایک سانس میں کتنی قسمیں کھا رہا ہے۔ کیا کمال کی آیتیں اور کیا کمال کا سورہ رکھا ہے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے۔ کہتا ہے والشمس وضحاها، قسم ہے اس سورج کی جو اپنے پورے کمال کے ساتھ روشن ہے، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے ڈوبتے ہی اس کی اطاعت میں باہر نکل آتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے اس دن کی جو اپنے پوری کیفیتوں کے ساتھ دنیا میں روشن ہے، والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے اس رات کی جو تاریکیوں کے چادر کو اوڑھ کر سو جاتی ہے۔ یہ آسان ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ میرے جوان بھائی بھی اسے سنیں اور اللہ کی جو باتیں ہیں اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں، قسم کھا رہا ہے واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا، اللہ کہتا ہے کہ قسم ہے اس آسمان کی جسے بغیر ستون کے پیدا کیا، بغیر کسی کھمبے کے، بغیر کسی یہ جو پلر ہے اس کے، اللہ کہہ رہا ہے والسماء وما بناہا، قسم ہے اس آسمان کی کہ جس کو میں نے کسی ستون کے بغیر، کسی کھمبے کے بغیر، کسی پلر کے بغیر پیدا کیا ہے اور قائم رکھا ہے، والارض وما طحاہا، اور قسم ہے اس زمین کی کہ جسے بنانے کے بعد میں نے لڑکا دیا۔ دیکھیے لغوی ترجمہ کر رہا ہوں، آپ غور کریں، اللہ کہہ رہا ہے کہ قسم ہے اس زمین کی جسے بنانے کے بعد میں نے لڑکا دیا۔ اب یہ طے ہے کہ لڑکانا وہیں پر ہوتا ہے جہاں شے گول ہو۔ جیسے آپ نے ایک بال لیا، بال جیسے فٹ بال، والی بال، اور آپ نے اس کو رکھا اور پیر سے مار کے اسے لڑکا دیا، اگر وہ شے گول نہیں ہوگی تو کبھی لڑکے گی نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ اللہ کہتا ہے قسم ہے اس زمین کی کہ جسے ہم نے بنانے کے بعد لڑکا دیا۔ اب اگر آج سائنس یہ دعویٰ کرے کہ زمین گول ہے تو یہ کل خدا بیان کر کے تمہیں پیش کر چکا ہے۔ یہ تمہارے ریسرچ کا کمال نہیں ہے، خود بنانے والا بتا چکا ہے، اس لیے کہ گول ہی شے لڑکائی جاتی ہے۔ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے اس نفس کی کہ جس کو میں نے بالکل بیلنس میں رکھا ہے، بالکل برابر ہم نے رکھا ہے۔ کس اعتبار سے برابر ہے کہ فسق و فجور، گناہ اور نیکی کے اعتبار سے برابر رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ کے ترازو کو زیادہ بھاری کر دیا اور نیکیوں کو ترازو کو ہلکا رکھا، نہیں، بیلنس ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہے برائیوں کے پلے کو بھاری کر لو یا نیکیوں کے پلے کو بھاری کر لو۔ ایک ہوشیار انسان جب کسی بنیا کی دکان پہ سودا لینے جاتا ہے اور اسے شک ہوتا ہے کہ یہ داڑھی مارتا ہے تو پہلے کہتا ہے کہ ذرا اپنا ترازو ہمیں چیک کرا لو، اور جب کانٹا بالکل بیلنس میں ہوتا ہے تب کہتا ہے ہاں تمہارا ترازو صحیح ہے، 1 کلو چاول دے دو۔ یقین ہوا نا؟ اللہ بھی تمہارے ہی مزاج کی گفتگو کر رہا ہے، اس نے بھی تمہارے نفس کے ترازو کے جو کانٹے ہیں بالکل برابر کر دیا ہے، کدھر بھی جھکاؤ نہیں ہے۔ اب تم اس کے اوپر جو بھی عمل کا بٹخرا رکھو گے وہ تمہارے معیار کو، تمہارے عدد کو، تمہارے وزن کو بتا دے گا کہ تم نے ایک پلے پر گناہ کتنے رکھے اور ایک پلے پر نیکیاں کتنی رکھی ہیں۔ لیکن کیا کہنا، میرے پروردگار کی رحمانیت کا اندازہ لگائیے، اگر وہ کہتا ہے کہ تمہاری برائیوں کے ترازو زیادہ بھاری ہو گئے اور تمہاری نیکیوں کا پلہ ہلکا رہا
تو کبھی مایوس مت ہونا. کبھی کبھی ایک نیک عمل بھی ساری برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، اور کبھی ایک برائی ساری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے. یہ ہے کہ خدا کا قانون ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، یہ پہلی بات اس نے پیش کی. دوسری بات اس نے یہ کہا کہ اگر تم بہت بڑے مومن ہو، تم نے اپنے نیکیوں کے ترازو کے پلے کو بالکل لبریز کر رکھا ہے، اور برائی کا جو پلہ ہے وہ سوچ کے تم ہو کہ ہم نے اس میں 100 گرام کا بٹکھرا بھی نہیں رکھا، اور ماشاءاللہ نیکیوں کے کنٹل اور ٹن تم نے بنا لیے، اور خوش فہمی میں ہو کہ اللہ ہمیں اب تو جنت ڈائریکٹ بھیج دے گا، لیکن اس کے یہاں بھی اس کا بھی حساب ہے. اس میں بھی اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے بہت نیکیاں کر لی اور یہ تصور کر رہے ہو کہ اب ہمیں نجات مل جائے گی، تو کبھی کبھی وہ برائی کر جاتے ہو جس کے عوض میں وہ ساری نیکیاں جس کی برائی کر رہے اس کے اندر چلی جاتی ہے. تمہارا پلہ خالی ہو جاتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو کبھی انسان کو نہ برائیاں کر کے اس کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے، اور نہ نیکیاں کر کے یہ امید لگانا چاہیے کہ ہمیں جنت مل جائے گی. برائی کرو تو توبہ کرنے کے لیے دل میں ارادہ رکھو، اور نیکیاں کرو تو اس کا شکر ادا کرتے رہو کہ وہ تمہاری نیکیاں باقی رکھے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. اس سورے کی میں فضیلت بیان کر رہا تھا کہ اللہ ایک سانس میں اپنی ہی پیدا کی ہوئی چیز کے قسم کھا رہا ہے. پروردگار تو نے قسم کیوں کھائی؟ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس تفسیر کو بیان کر سکوں، کیونکہ میرا قیمتی وقت نکل جائے گا. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پورے سورے کی میں تفسیر بیان کروں گا، اور آگے جو آیتیں ہیں اس کی بھی تفسیر بیان کروں گا، اور اللہ نے کیوں قسم کھائی. لیکن ایک مثال دے کر آگے بڑھوں تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ہماری قسم میں اور اللہ کی قسم میں بہت فرق ہے. بہت سے لوگ تو بڑی بڑی جگہوں پر، محترم جگہوں پر، احترام کی جگہوں پر بڑی بڑی قسم کھا کر بھول جاتے ہیں. کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ آپ نے اندازہ کیا دنیا اللہ کی قسم کھاتی ہے کہ نہیں؟ کوئی آپ سے اگر سوال کر لے اور آپ فوراً اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، بھلے وہ کیے رہے ہوں، چونکہ آج کی نگاہ میں، آج کے انسانوں کی نگاہ میں سب سے ہلکی قسم اللہ کی ہے کہ نہیں ہے؟ اور سب سے بھاری قسم غازی عباس کی ہے. یہ آپ نے مزاج بنا رکھا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ اللہ میاں کی قسم کھا لیتے ہیں، سوچتے ہیں رحمان ہے معاف کر دے گا. باب المراد سے تو ڈانٹا ڈر لگتی ہے کہ نہیں ہے؟ مزاج بنایا ہے آپ نے. تو وہ قسم نہیں ہے کہ یہاں اللہ کی ایک سانس میں سینکڑوں قسم کھا گئے اور باہر نکلے تو یاد بھی نہیں رہا کہ ہم کس کی قسم کھا کے آ رہے ہیں. تو آپ کے قسم کا معیار اور ہے، اور اللہ قسم کھا لے تو کوئی بہت بڑی بات ہے. میں کہوں گا پروردگار دنیا تیری قسم کھاتی ہے، تو نے کسی اور کی قسم نہیں کھائی، اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کی قسم کھا رہا ہے. مسلمان تیری قسم کھاتا ہے، ہر مذہب کے لوگ تیری قسم کھاتے ہیں، خدا کی قسم کھاتے ہیں، اپنے گاڈ کی قسم کھاتے ہیں، اپنے رب کی قسم کھاتے ہیں، اور تو اپنے پیدا کیے ہوئے سورج کی قسم کھا رہا ہے، تو پیدا کیے ہوئے چاند کی قسم کھا رہا ہے، تو پیدا کیے ہوئے آسمان کی قسم کھا رہا ہے، تو پیدا کی ہوئی زمین کی قسم کھا رہا ہے، تو پیدا کیے ہوئے نفس کی قسم کھا رہا ہے، تو پیدا کی ہوئی رات کی قسم کھا رہا ہے، تو پیدا کیے ہوئے دن کی قسم کھا رہا ہے. معبود ایک قسم کھا کر خاموش ہو جاتا. یہ پے در پے کیوں قسم کھائی؟ آواز قدرت آئے گی. فطرت کا میں پیدا کرنے والا ہوں، مزاج کا میں پیدا کرنے والا ہوں. اگر انسانوں کو انسانیت کے مزاج کے پس منظر میں بات نہ بیان کروں تو کون میری بات کو سمجھے گا؟ کبھی کبھی انسان قسم پہ قسم کھاتا رہتا ہے، اور جب یہ اچھی خاصی قسم کھاتا ہے اس لیے کہ یہ بات کہیں مجھ پر الزام لگا کر ثابت نہ کر دی جائے. ایک انسان نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اس پر وہ گناہ تھوپا جا رہا ہے تو وہ ایک قسم پہ اکتفا نہیں کرے گا. کیا کہنا چاہ رہا ہے پروردگار؟ پے در پے قسم کھاتا رہے گا، پے در پے قسم کھاتا رہے گا، شاید اس یقین کے ساتھ کہ اگر قسم میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو لوگ میری بات کو تسلیم کر لیں گے،
لوگ میری بات کو مان لیں گے۔ اگر پروردگار فقط سورج کی قسم کھا کر رہ جاتا تو یہ مشرک اور بڑھ جاتے، یہ کفر پرستی اور بڑھ جاتی۔ لہذا اس نے پے در پے ساری چیزوں کی قسمیں کھا ڈالی کہ دیکھو قسم کھا کر یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تمہارے خدا ہو نہیں سکتے، اصل خالق میں ہوں، اصل خدا میں ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اور اتفاق دیکھیے کہ جتنی بھی اللہ نے قسم کھائی وہ سب خدا بن گئے۔ کوئی سورج کا پوجنے والا، کوئی چاند کا پوجنے والا، کوئی ستاروں کا پوجنے والا، کوئی زمین کا پجاری، کوئی آگ کا پجاری، یہ ساری چیزیں ہیں نا، زیادہ تر جو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں اسی کو خدا بنا بیٹھے۔ اگر قسم نہ کھائے ہوتا تو یہ پتہ نہیں دنیا اسے کیا بنا ڈالتی۔ بہرحال آخری منزل کا نام خدا ہے۔ میرے آج کے موضوع کا بحث نہیں ہے، فقط تمہید بیان کرتا ہوں کہ جو لوگ رہ گئے ہیں پیچھے وہ آ جائیں اور پھر اپنی اصل گفتگو آپ کے سامنے بیان کروں۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ صلح حدیبیہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ بہت تفصیل کے واقعات اس کے اندر موجود نہیں ہیں، کیوں ہوئی، کس بات پر ہوئی اور کیسے ہوئی، یہ تینوں سوال کے جواب اسی واقعات کے پس منظر میں بیان کر کے اپنے جوان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، بزرگوں کو بھی، کہ فقط سنا ہے کہ صلح حدیبیہ ہوئی کیسے، کیوں ہوئی، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ صلح حدیبیہ رسول سے اور مشرکوں سے ہوئی تھی۔ ملائے متقیان نے اس قوم کے لیے کیا کہا ہے؟ سب سے چالاک قوم کا نام مشرک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے انہوں نے کس طرح سے ان کے وقار کو، ان کے اعتبار کو بتایا ہے۔ مشرک کو پہچانوا رہا ہوں تاکہ میری آگے کی گفتگو آسان ہو جائے۔ مشرک کو کہ سب سے چالاک قوم کا نام مشرک ہے۔ کہتے ہیں کہ عقل ان کے پاس زیادہ تھی اور عقل رہی ہمیشہ ان کے پاس زیادہ، مگر انہوں نے اس کا استعمال غلط کیا، اس لیے یہ ہر جگہ مار کھائے اور ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں۔ لہذا عقل زیادہ مل جانا بھی اچھی بات نہیں ہے کہ استعمال غلط ہونے لگتا ہے۔ جتنی عقل اللہ نے دی اگر استعمال جائز ہے تو وہ انسان کہیں پر سر جھکا نہیں سکتا ہے، ذلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ عقل ان کے پاس زیادہ تھی مگر انہوں نے استعمال اس کا غلط کیا ہے۔ اب اس کے بعد دلیل اس کی سنیے، اس کے بعد موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ہمارے جوان بھائی آ گئے ہیں، ایک اہم ترین سوال کا جواب قرآن مجید سے ثابت کر کے صلح حدیبیہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور بہت اہم ترین سوال ہے۔ مسلمان ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ تم علی کو بلا فصل خلیفہ کیوں مانتے ہو؟ ہے کسی کے پاس جواب؟ فقط لفظوں سے جواب دینا ہی کافی نہیں ہے۔ اتنی بڑی قوم ہے جو بلا فصل قیامت تک مانے گی، اور فقط مانتی نہیں ہے، مسجدوں سے اذان کی ذریعے یہ دنیا کو بتاتی بھی ہے کہ یہ بات ہمارے فقط دل میں نہیں ہے، زبان پر بھی ہے۔ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ ہم انہیں خلیفہ مانتے ہیں، ہم انہیں مومنین کا امیر مانتے ہیں، اور مانتے ہی نہیں ہیں، ان مسجدوں سے گواہی اشہد انا گواہی دے رہے ہیں۔ شہادت کے معنی گواہی دینا کہ امیر المومنین ہمارے بلا فصل خلیفہ ہیں۔ صبح شام آپ اس دعویٰ پیش کر رہے ہیں، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس قاعدے کی کہ جو اس دعوے کو سچ ثابت کر دے ہیں؟ اگر آپ نے کسی حدیث کی، رسول کی حدیث کو بیان کر دیا، مسلمانے گا نہیں، کرا اور دوسری بات رکھو۔ کوئی بڑے عالم کی آپ نے حدیث بیان کی، مسلمان مانے گا نہیں، چونکہ یہ تو جانتا ہے کہ علی کے چاہنے والے ہیں، اور محبت علی میں جیسے ہم پہ الزام لگایا گیا ہے کہ ان کے علماء رافضی ہیں، اس لیے کہ علی کی محبت کا جو جنون ان کے اوپر طاری ہے، یہ ساری باتیں بھول گئے ہیں، اصل بات کو یہ الٹ پھیر کر کے بیان کرتے ہیں۔ وہی نہ ہے کہ چور الٹے کوتوال کو ڈانٹے، خود چور ہیں اور ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ جو حرکت یہ خود کرتے ہیں، جو کام یہ خود کرتے ہیں، وہ ہمارے علماء پہ الزام لگاتے ہیں۔ مگر میرے دوستوں، میرے جوانوں، میں کسی حدیث سے ثابت نہیں کروں گا کہ ہم علی کو بلا فصل خلیفہ کیوں مانتے ہیں۔
قرآن مجید سے ثابت کرنا ہوں، اور اسے یاد رکھیے گا اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک بہت بڑی دلیل دے کر جا رہا ہوں، اور شاید اگر میری دلیل آپ کے سمجھ میں آ گئی تو مجلس کا حق ادا ہو جائے گا۔ جب حضور سرور کائنات نے تبلیغ شروع کر دی اور لوگوں کا رجحان آپ کی طرف ہونے لگا، مشرک مسلمان بن کر رسول کے گروہ میں شامل ہونے لگے، تو کیا ہوا؟ رسول کو دھمکایا گیا، مشرک کامیاب نہیں ہوئے، عقل تھی نا، مارنے کی دھمکی دی گئی، کامیاب نہیں ہوئے، اس کے بعد مارنے کا پلان بنا لیا گیا، اس کے بعد بھی مشرک فیل ہو گیا۔ جب سارے راستے ان کے لیے بند ہو گئے، تب مشرک کے سردار بیٹھے اور یہ میٹنگ ہوئی کہ دیکھو بھائی، محمد تلوار سے بھی نہیں باز آیا، دولت کی لالچ دی، اس نے بھی ٹھوکر مار دی، حکومت کی لالچ دی کہ تم جو کچھ لینا ہو لے لو، یہ کام چھوڑ دو، تب بھی نہیں تیار ہوا۔ ہم نے یہاں تک کہ لڑکی پیش کی کہ تمہیں اس ماحول کی جو سب سے خوبصورت لڑکی چاہیے وہ ہم دینے کو تیار ہیں، مگر ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، ہمارے مذہب کی توہین مت کرو، ہمارے مذہب کو برا مت کہو۔ سب کچھ ہم آزما چکے لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ اب ایک راستہ ہے کہ آؤ صلح کر لیا جائے، اور صلح کرنے کے بعد ہم اندر سے محمد کی جڑ کاٹ دیں گے اور ہم اپنا مشن کامیاب کر لیں گے۔ مشرک چالاک ہے نا، اسی لیے کہا گیا کہ یہ بہت چالاک قوم ہے۔ تو کیا کریں؟ کہا چلو صلح کر لی جائے۔ 7 سرداران قریش آئے نبی کے خدمت میں۔ رسالت نے دیکھ کر کہا اچھا اب کوئی یہ تیسرا راستہ اختیار کر کے آئے ہیں۔ رسالت تو جانی رہی تھی، مسکرائے نبی، کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا یا نبی اللہ، بڑی خونریزی ہو رہی ہے، بڑا ماحول خراب ہے، ہر آدمی سہما ہوا ہے، ہر آدمی ڈرا ہوا ہے، بازار کی آمد و رفت کم ہو گئی ہے، لوگوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا ہے، ایک عجب سناٹا ہے، اور ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نبی نے کہا یہ ماحول تو تمہیں نے بنایا ہے، یہ ساری چیزیں تمہیں نے پیدا کی ہیں، تو تمہیں اس کو ختم کرو۔ کہا یا نبی اللہ ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ہماری قوم والے سوچ رہے ہیں کہ یہ کام آپ نے کیا، اور آپ کی قوم میں تصور کرتی ہے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، لہذا یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے ہم لوگ آپس میں صلح کر لیں، صلح کر لیں۔ نبی نے کہا تم سے ہماری صلح کیسے ممکن ہے؟ کہا نبی اللہ ہم راستہ نکالتے ہیں، ہمارے آپ کے درمیان کی جو لڑائی ہے وہ نہ زمین کی ہے، نہ حکومت کی ہے، نہ جائیداد کی ہے، نہ اولاد کی ہے، بس ایک ہی بات پر ہمارے اور آپ کے درمیان کی لڑائی ہے۔ وہ کس بات کی ہے؟ آپ ہمارے خدا کو نہیں مانتے، ہم آپ کے خدا کو نہیں مانتے، تو اب اس کے لیے یہی راستہ ہے کہ کمپرومائز کر لیا جائے، صلح کر لیا جائے۔ نبی نے کہا وہ کیسے؟ کہا آپ ہمارے خدا کو مان لیجئے، ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے۔ کیا راستہ نکالا مشرک نے، کیا چالاکی سوچی اس نے۔ کہا ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، ساری باتیں ختم ہو جائیں گی، آپ ہمارے خدا کو تسلیم کر لیجئے، ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے۔ بھائی ان مشرکوں کے صحت پہ کیا اثر پڑتا؟ جہاں 72 خدا وہاں 73واں خدا اٹیچ ہو جاتا۔ کہاں سو رہا ہے میرا مجمع؟ لیکن مسئلہ تو نبی کے لیے تھا کہ اگر اس صلح پہ عمل کر لیں تو رسالت جا رہی ہے، نبوت جا رہی ہے، اسلام جا رہا ہے۔ نبی خاموش رہنا چاہتے ہیں کہ جبریل آیت لے کر آئے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ کہاں سو رہا ہے مجمع؟ 25 بار یہ سورہ آپ نے سنا، لیکن آج بتا رہا ہوں کہ اسی بنا پر، صحیح موقع پر یہ سورہ نازل ہوا۔ اے رسول، اللہ کہلوا رہا ہے، کس انداز میں تیور بدلے ہوئے ہیں اللہ کے، مزاج بدلا ہوا ہے پروردگار کا۔ آج طٰہٰ اور یاسین نہیں کہہ رہا ہے، آج مزمل و مدثر نہیں کہہ رہا ہے، آج لہجے میں پیار نہیں ہے، آج لہجے میں محبت نہیں ہے۔ قل، کہو، عربی کا لفظ ہے، قل، حکم دے رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا تعبدون لا اعبد ما تعبدون۔ اے رسول ان کافروں سے کہہ دو۔ دیکھیے مشرک کو براہ راست خدا کافر بنا رہا ہے،
تو جس کا مزاج بھی مشرک ہو جائے وہ مسلمان کہاں رہ گیا؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اے رسول کہہ دو ان کافروں سے کہ نہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور نہ قیامت تک کریں گے۔ اہل علم کا مجمع ہے اور یہ بات ثابت کرتا ہوں کہ 3 ہی زمانے ہوتے ہیں، یا زمانہ ماضی کا ہوگا، یا زمانہ حال کا ہوگا، یا زمانہ مستقبل کا ہوگا۔ انگلش میں ماضی کو پاسٹ کہتے ہیں، حال کو پریزنٹ کہتے ہیں، مستقبل کو فیوچر کہتے ہیں۔ ہندی میں ماضی کو بھوت کال کہتے ہیں، حال کو ورتمان کال کہتے ہیں، مستقبل کو بھوشیہ کال کہتے ہیں۔ اب تو آپ کے سمجھ میں آ گیا تینوں زمانہ؟ اب تو آپ لوگ کنفیوز نہیں ہوں گے کہ مولانا گاڑی اردو بول گئے، لہذا میں نے تینوں زبانوں میں سمجھا دیا کہ 3 ہی زمانے ہوتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال چوتھا زمانہ نہ پیدا کر سکا، ہائے 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 ہائے، کوئی پیدا نہ کر سکے گا بھائی۔ 3 ہی کال، بھوت کال، ورتمان کال، بھوشیہ کال۔ اب آیتوں پہ غور کریے، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے کافرو، نہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں ورتمان کال، نہ قیامت تک کریں گے بھوشیہ کال۔ ہائے ہائے، دیکھیے آخری مجمع تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ رسالت کی بات ہو رہی ہے، کہہ رہا ہے کافروں سے کہ نہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں حال، نہ قیامت تک کریں گے مستقبل۔ تو 2 زمانوں کا فیصلہ ہو گیا، اب ایک زمانہ بچا۔ کہاں سو رہا ہے میرا مجمع؟ وہ ہے بھوت کال، وہ ہے ماضی۔ تو بیچ کی آیتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ پھر رسول نے کہا وَلَا نَعْبُدُ مَا عَبَدتُّمْ، اے کافرو، نہ ہم نے کبھی ماضی میں بھی بتوں کو پوجا۔ میرا مجمع سمجھ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اب یہ طے ہو گیا کہ اللہ کا کوئی رسول، اللہ کا کوئی پیغمبر اسی وقت رسول بن سکتا ہے جب نہ ماضی میں بتوں کو پوجے ہو، نہ حال میں پوجتا ہو، نہ مستقبل میں ارادہ رکھتا ہو پوجنے کا۔ تو بھائی نبی کے بعد نبی کی گدی پہ وہی بیٹھے گا، نبی کے بعد نبی کی مسند پہ وہی بیٹھ سکتا ہے ڈائریکٹ، کہ جس کا ماضی بھی پاک ہو، حال بھی پاک ہو اور مستقبل بھی پاک ہو۔ تو اب ہم نبی کے بعد بیچ میں ایسوں کو کیوں مان لیں کہ جن کا دادا کافر، باپ کافر، خاندان کافر؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ رسول کے بعد رسول سے اللہ نے کہلوایا نا، کہہ دو کافروں سے نہ عبادت بتوں کی کرتے ہیں نہ کریں گے۔ 2 طہارت کا اعلان، ماضی کا بھی ذکر، نہ ہم نے کبھی پوجا تھا۔ تینوں کال آئے۔ تو اب 3 کال جب طہارت ثابت ہو گئی تو رسول کے بعد اب رسول کی جگہ وہی ہوگا جو نہ ماضی میں بتوں کو پوجتا ہو۔ بھائی مان لیتے ہیں کہ آپ کی یہ شخصیتیں بڑی محترم رہی ہوں، چلیے مان لیتے ہیں کہ حال کچھ غنیمت رہا ہو، فیوچر کیا جانے وہ جانے، ان کا اللہ جانے۔ بھائی ہم تو تھے نہیں اس دور میں کہ دیکھیں کیا ہوا۔ مستقبل نہیں مانتے ہیں، پریزنٹ لوگ دکھاتے ہیں نا کہ رسول کے بڑے سچے صحابی تھے، بڑے محترم صحابی تھے،
تو صحابیت اسی وقت ملی ہوگی جب عبادت پروردگار کیا ہوگا، بتوں کا انکار کیا ہوگا۔ بالکل غلط، میں اس کو نہیں مانتا ہوں۔ یہ آستینوں میں بت رکھ کے کون جاتا تھا؟ بھائی میں قسم خدا کی کریکٹر کھولنا نہیں چاہتا ہوں، ورنہ ایسی سی کتابیں میرے پاس ہیں کہ یہ جلا کے نکل جائیں گے، لیکن مانیں گے نہیں۔ سب کا کریکٹر میرے پاس رکھا ہوا ہے، اور انہی کی کتاب سے لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا حرکات ہیں ان کے۔ یہ آستین میں بت رکھ کر کیوں جاتے تھے؟ بھائی یہی تو میں کہتا ہوں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن سمجھائیے۔ ہائے ہائے، ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہم نے تو بتا دیا کہ قرآن نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو تو ہاتھ کھولے رہو، سورہ منافقون میں دیکھیے گا۔ اب تم ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہو، اس کی ڈیفینیشن سمجھا دو ہمیں، اس کی وجہ سمجھا دو۔ 3-5 کر کے مسلمان بھاگ جاتا ہے، لیکن ہم بتاتے ہیں کہ یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا فقط راز یہی تھا کہ سر تو محمد کے آگے جھکا، دل خاندانی لوگوں کے آگے۔ ہائے ہائے، دل آبا و اجداد کے رویے پہ جھک رہا تھا، اسی لیے یہ شیطان کی حرکت تھی کہ سر کہیں جھکا دو، دل کہیں جھکا دو۔ دل کے بھرم کو باقی رکھنے کے لیے یہ آستینوں میں بت چھپا کر نماز پڑھی جا رہی تھی، اس لیے کہ اگر ہاتھ کھول کے پڑھتے تو بت نیچے آ جاتے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ اور اس تاریخ کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ ایسے رہیں گے تو جو آستین میں آپ چیز چھپائیں ہیں یہ رہے گی، اس کا راز نہیں کھلے گا۔ اور اسے گرا دیں گے اگر، تو وہ جو چیز یہاں پہ آپ نے یا تو اس کو باندھ دے رسی وغیرہ سے، اور اگر نہیں ہے تو گر جائے گا۔ لہذا یہ دلیل ہے اور یہی سب سے حقیقت کی راز ہے۔ مسلمان لاگ اس پر وجہیں پیش کرے، لیکن میں نے حقیقت بیان کر دی۔ تو اب یہ طے ہے کہ جب علی بیٹھے تو چیلنج دے رہا ہوں مسلمانوں سے کہ علی کا ماضی اٹھا لو، کہیں پہ دکھ جائے، بھائی کہیں پہ دکھ جائے کہ علی نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کو پوجا ہو۔ بھائی ہم نے تو یہ دیکھا کہ یہ پوجنے والا تو نہیں، مگر بتوں کو پٹک پٹک کے کاٹنے والا ملا۔ تم پوجنے والوں میں ہو، یہ توڑنے والے میں ہے۔ اور اس کی دلیل یہی ہے کہ لاؤ تاریخ، کس نے رسول کے کاندھے پہ بیٹھ کر بتوں کا جنازہ نکالا؟ تو جو جنازہ نکالے وہی رسول کے مسند پہ پہلا حقدار ہوتا ہے، اور جو بتوں کو سینے سے لگائے، ہائے ہائے، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ لہذا اسی لیے ہم بلا فصل علی کو خلیفہ مانتے ہیں۔ جانشین رسول یہی ہے سچے، چونکہ ان کا ماضی بھی رسول کی طرح پاک، حال بھی رسول کی طرح پاک، اور مستقبل بھی رسول کی طرح پاک۔ اور اس سے اچھا کس کا مستقبل ہوگا؟ بھائی میرا مجمع سو رہا ہے، میں کہاں لے جاؤں؟ علی سے اچھا کس کا مستقبل ہوگا کہ آج بھی ایک بیٹا کائنات میں موجود ہے؟ اس سے اچھا کسی کا فیوچر دکھائی دیا؟ کائنات نے فیوچر اتنا اسٹرانگ بنایا میرے علی کا کہ علی تم کو میں نے اپنے گھر میں پیدا کیا ہے، اپنے گھر سے تمہیں اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، تمہارے اوپر اتنا قربان کہ اپنی مرضی بیچ بیٹھا، تو اب یہ صفت، یہ کمال، یہ مرتبہ تمہیں نہیں دوں گا تو ان بنیا بقالوں کو دوں گا۔ لہذا آج بھی علی کا فیوچر، ایک امام موجود ہے جو علی کی نسل سے ہے۔ لہذا یہ دلیل ہے کہ علی سے بہتر جانشین رسول کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دلیل میری ختم ہو گئی، گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو مشرک کا مزاج دیکھیے، صلح حدیبیہ دیکھیے، رسول کی زندگی بڑی مصروف زندگی تھی، جنگ بھی دیکھنا تھا، ان کا مسئلہ دیکھنا تھا، وہاں لڑائی جھگڑا، وہاں جا کے صلح کر رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو اتارنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اللہ کا پیغام بھی پہنچانا ہے۔ بڑی بزی لائف ہے رسول کی۔ اگر آپ سیرت نبی پڑھیں تو سب سے بزی لائف ہے رسول کی، اور اس کے درمیان سارے مسئلوں کا حل کرنا۔ ہجرت کے 2 سال کے بعد جنگ کی ابتدا ہوئی، اور رسول کی زندگی میں 82 اور 84 میں بحث ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں 82، بعض 84 کہتے ہیں، بہرحال 80 سے اوپر جنگ ہوئی۔
رسول کے زمانے میں پہلی جنگ بدر اسلام کی سن 2 ہجری میں، جنگ بدر 2 ہجری میں ابتدا ہو رہی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک جنگ کی پوری تفصیل بیان کروں، اور کبھی موقع ملا تو بالکل الگ انداز میں بیان کروں گا۔ جنگ احد 3 ہجری میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ سلسلہ آگے بڑھا نا۔ جنگ خندق 5 ہجری میں، اس کے بعد صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں، 7 ہجری میں فتح خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ۔ اب یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، جو ایک سلسلے سے تاریخ لکھنے والوں نے مرتب کیا ہے کہ اتنے دور میں اتنی جنگیں ہوئیں، اور آخری سن 10 ہجری میں رسول کا آخری حج اور غدیر خم کے علی کی ولایت کا اعلان، یہ رسول کا اینڈ ہے۔ اس کے بعد رسول کچھ دن کے بعد انتقال کر گئے۔ تو اب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، مشرکوں نے یہ پلان بنایا۔ اب دیکھیے کس طرح سے صلح حدیبیہ ہوئی ہے، دلیل سنیے اور آخری منزل سے بہت جلدی قریب ہونا ہے۔ مشرکوں نے پلان بنایا کہ اگر اس دفعہ رسول اپنے صحابیوں کے ساتھ حج کرنے آئیں گے تو انہیں راستے ہی میں ختم کر دیا جائے گا۔ یہ مشرکوں کا پلان تھا۔ حدیبیہ مکے میں ہے اور خانہ کعبہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ پہلے حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، لہذا وہاں پر صلح ہی، اس کا نام صلح حدیبیہ رکھ دیا گیا۔ محمد کو وحی نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب، تم حج کے ارادے سے جا رہے ہو، لہذا میرے گھر کی نہیں، میرے علی کے گھر کی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا۔ پروردگار اتنا کعبے کا خیال، آواز قدرت آئے گی، اگر فقط میرا گھر ہی رہا ہوتا تو خونریزی کی اجازت دے دیتا، مسئلہ تو علی کے چچا خانے کا ہے۔ یہ مسلمان کیوں نہیں علی کو سمجھتا ہے؟ یہ مسلمان علی کو کیوں نہیں پہچانتا ہے؟ لہذا حکم ہوا کہ نہیں، جنگ مت کرنا، کعبے کی بے حرمتی ہوگی۔ آوازیں آئی قدرت کی، نبی نے ہاتھ جوڑا، پروردگار پھر کیا کروں؟ کہا صلح کر لینا، اور صلح کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے سند بھی حوالے کر دی، انا فتحنا لکا فتحا مبینا۔ اے رسول اگر صلح کرو گے تو یہ کھلی ہوئی جیت ہوگی، یہ کھلی ہوئی جیت ہوگی۔ موضوع خشک ہے مگر اس لیے سنا رہا ہوں کہ جوان بھائی سمجھ لیں کہ صلح حدیبیہ ہے کیا۔ اب یہ قافلہ مکے میں پہنچا، کعبے سے کچھ دور پہلے مشرکوں نے گھیرا رسول کو، اور ماشاء اللہ ایک واحد یہی صلح حدیبیہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ مسلمان پہنچے تھے۔ 1400 مسلمان دکھ رہے ہیں اس میں تاریخ لکھنے والوں نے۔ خیبر میں دیکھیے تو ماشاء اللہ، خندق میں دیکھیے تو چند، لیکن جب صلح حدیبیہ کا مسئلہ آیا تو سب سے زیادہ مسلمان دکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا، ارے کہاں سو رہا ہے مجمع، کہ جنگ نہیں ہوگی، لہذا اب اس سے بڑا مال غنیمت لوٹنے کا موقع کہاں ملے گا۔ تو یہ قوم ہمیشہ لوٹنے میں آگے رہی ہے، جان قربان کرنے میں آگے نہیں رہی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ مشرک کے سرداروں نے کہا کہ محمد ہم تمہیں حج کرنے نہیں دیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہ آج ہی ایک سنہرا موقع ہے کہ فیصلہ کر لو۔ کہا کس چیز کا فیصلہ؟ نبی نے کہا دیکھو ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم اللہ کے گھر کی عبادت کرنے آئے ہیں، لہذا مجھے اس موقع پہ چھوڑ دو، اور اس کے بعد تمہیں جنگ کرنا ہوگا تو کر لینا، لیکن مشرک کہے ماننے کو تیار ہو تو کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو رسول نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے تو تمہیں صلح کرنی پڑے گی۔ رسول نے کہا ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ مشرک نے کہا شرط ہماری جو ہے وہ تمہیں ماننی پڑے گی۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے تمہاری شرط منظور ہے۔ اعلان ہوا۔ اب مسئلہ تھا صلح نامہ کا، توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں میرے جوانوں۔ تو نبی نے یہ کہا کہ دیکھو پوری امت سے صلح نہیں ہوگی، اس لیے کہ کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ادھر بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہے نا۔ اب قسم خدا کی علامہ مودودی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات سینے میں دب کے مر گئے۔
ہائے ہائے، اور وہ لوگ تلوار بھانج رہے تھے جنہوں نے کبھی زندگی میں تلوار اٹھائی نہیں تھی۔ میرا مجمع کہاں سے ہو رہا ہے، کیریکٹر پیش کر رہا ہوں ذرا۔ وہی میں نے کہا کہ صحابیت کی منزل ختم ہو چکی ہے، یہ سب چھوٹ گیا تھا اس میں، لہذا موقع نہیں کہ میں پوری تفصیل بیان کروں کہ انہوں نے آپس میں کیا گفتگو کیا، اور یہ صحابیوں کا ایک ایک جو گروہ تھا کونے میں وہ کیا گفتگو ہو رہی تھی۔ سننے والے بھی وہاں موجود تھے، بیان کرنے والے بھی موجود تھے۔ جب صلح حدیبیہ کے بعد واپس مدینہ قافلہ پہنچا ہے، جب یہ پکڑا گیا ہے کہ تم وہاں کیا کہہ رہے تھے، تو سب جھوٹ بول گئے۔ یہ سارا واقعہ میری تاریخ کی نظروں سے گزرا ہے اور میں نے پڑھا ہے، کوئی سن کے بات نہیں بیان کر رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، یہ مت ہوا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری طرف سے تمہارے سردار آ جائیں اور ہماری طرف سے ہماری قوم کا سردار آئے گا، بیٹھ کے صلح کر لیں گے، فوج کو دور رکھنا۔ ہم لوگ بیٹھ کے صلح کر رہے ہیں، معلوم کہ بھیڑ گئے دونوں آپس میں، تو ختم ہو جائے گی کہانی۔ کہا ٹھیک ہے، الگ ادھر سے 5 آئے اور 5 بیٹھے، اور ادھر سے نبی نے ایک ہی کو آواز دی جسے ہر جگہ پکارتا تھا۔ عزیزو قسم کھا رہا ہوں کہ اس میں کیریکٹر ہے علی کا، پہچانیے، یہ سب سے سنہرا موقع ہے۔ یہ مسلمان ہمارے علی پہ سب سے بڑا الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے تو اسلام کو تلوار ہی سے پھیلایا ہے، لیکن آج بالکل برعکس ہے، بالکل برعکس ہے۔ خیبر میں جس کے ہاتھ میں علم، خندق میں جس کے ہاتھ میں علم، احد میں جس کے ہاتھ میں علم، بدر میں جس کے ہاتھ میں علم، حدیبیہ میں اسی کے ہاتھ میں قلم۔ ہائے ہائے، یہ مجمع کیوں نہیں سمجھتا ہے؟ علی کو پہچانیے، اگر علی والے ہو تو کیریکٹر علی کا سمجھا کرو۔ فقط علی علی رٹنے سے علی سمجھ میں نہیں آئیں گے، معرفت حاصل کرو، کیریکٹر حاصل کرو علی کا۔ نبی نے آواز دی، یا علی میرے پاس آؤ۔ علی آئے بھاگ کے، کہا کہ ادھر سے مشرکوں کا سردار آ رہا ہے اور ادھر سے تم رہو گے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ 1400 گئے تھے، 150 نہیں گئے تھے، کوئی ایک بھی نہیں ملا آپ کو، کوئی ایک؟ نبی آواز دیں گے کہ یہاں مسئلہ امتحان کا نہیں تھا، اس لیے کہ جس کا امتحان ہم خود لے چکے ہوں اس کو مشرکوں کے سامنے کیوں کھڑا کر دیں؟ یہاں مسئلہ حجت تمام کرنے کا تھا۔ نبی نے خاموشی اس لیے اختیار کر لی کہ ہر جگہ نبی آواز دے کے تھک چکے تھے، خندق ہو چکی تھی، احد ہو چکی تھی، بدر کی جنگ ہو چکی تھی، لہذا نبی اس لیے خاموش رہے کہ دیکھیں اب ان لوگوں میں بھی کوئی جذبہ ہے کہ نہیں ہے۔ بھائی اگر محبت تھی تو خود سے جا کر کہہ دیے ہوتے، یا نبی اللہ ہمیں بھی شامل کر لیں۔ بات سچ ہے کہ نہیں سچ ہے؟ لہذا نبوت کی خاموشی یہ بھی ان کے کردار کو بیان کرتی ہے، کوئی صاحب آ کے نہیں کہے۔ البتہ یہ ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ نبی نے دب کر صلح کی، یہ ایک ایجنڈا بنایا گیا، اور وہ کس بات پر وہ سن لیں جو مسلمان آج نبوت پر الزام لگا رہا ہے کہ صلح حدیبیہ ایک ایسی صلح ہے کہ جہاں نبی مشرکوں سے دب گئے تھے۔ کیا کہہ رہا ہے مسلمان؟ لعنت ہو ایسی فکروں پر، لعنت ہو ایسی زبانوں پر کہ مشرکوں سے رسول دبنے والا، اگر مشرکوں سے رسول ڈر جائے تو رسول نہ رہ جائے۔ یہ تمہارے بنائے ہوئے ہادی نہیں ہیں جو جانور سے ڈر جائیں۔ ہائے ہائے، یہ اللہ کا بنایا ہوا رسول ہے، یہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہی کرتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اس کی مرضی تھی، اس نے کیا تو بیٹھ گئے۔ اب انشاءاللہ بڑا محظوظ ہوں گے آپ، اور بڑی لطف اندوز کہانی ہے اس کی، بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ مشرک نے 2 شرط رکھی اور محمد نے 1 شرط رکھی، بس یہی 3 شرطوں پر صلح نامہ ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ کوئی زیادہ شرطیں نہیں تھی۔ مشرک نے پہلے شرط رکھی، اس نے کہا رسول جو تمہاری شرطیں بیان کر دو۔ رسول نے کہا نہیں، پہلے تم اپنی شرط رکھو۔ پہلی شرط مشرک نے کیا رکھی کہ میرا سپاہی اگر تمہاری فوج میں چلا گیا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا، مگر تمہارا سپاہی اگر میری فوج میں آ گیا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ رسول نے کہا منظور ہے، رسول نے کہا منظور ہے۔ اب وہ تاریخ کے فقرے ہیں، قسم خدا کی کیا کیا جملے نقل کروں، کئی مسلمان اٹھ کے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا جان اٹکی تھی نا کہ اگر بھولے بھٹکے ادھر پھنس گئے
آئے ہائے، اگر بھولے بھٹکے بھی ادھر پھنس گئے تو آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پہلی شرط، سارے مسلمان کھڑبڑا گئے، اور یہی ایک شرط تھی جس پر علماء اہل سنت نے الزام لگایا کہ نبوت یہاں پر دب گئی اور صلح کر لیا۔ حالانکہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں۔ دوسری شرط مشرک نے رکھی کہ اے محمد، میری دوسری شرط یہ ہے کہ اگر میرا سپاہی، کیا کمال کی شرط ہے میرے دوستو، اگر میرا سپاہی تمہارے لشکر میں چلا گیا تو تمہیں اسے مسلمان بنانے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر تمہارا سپاہی میری فوج میں آ گیا تو جب تک وہ مشرک نہیں بنے گا ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ارے غور کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ معمولی شرط نہیں ہے؟ نبی نے کہا قبول ہے، پھر مسلمان چونکے، یہ تو ایمان ہمارا بیچ رہے ہیں۔ قسم خدا کی یہی تو میں کہتا ہوں ان صحابیوں سے کہ اگر تمہارا ایمان اتنا ہی پختہ رہا ہوتا تو رسول تمہارے ایمان کا سودا کیوں کر لیتا؟ کیوں نہیں سلمان کے ایمان کا سودا کر لیا؟ کیوں نہیں مقداد کے ایمان کا سودا کر لیا؟ کیوں نہیں عمار کے ایمان کا سودا کیا؟ بلکہ اتنا یقین تھا کہ ایمان کی سندیں بڑھتی چلی گئی، سودا کبھی نہیں کیا۔ تو اپنا کریکٹر پیش کرتے۔ اب عزیزو صلح ہوئی، اب اس کے بعد محمد نے ایک شرط رکھی کہ دیکھو بھائی تمہاری دونوں شرطیں ہم نے منظور کرنی، اب ایک شرط میری ہے کہ صلح نامہ کے بعد دھوکے سے حملہ مت کر دینا۔ مشرک نے کہا کہ رسول کیا تم میرے مزاج سے نہیں پہچانتے ہو؟ کہا نہیں، ہم جانتے ہیں، حجت تمام کر رہے ہیں، کیونکہ جس کے لیے ہم نے صلح کی ہے وہی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ کہا ہم مشرک ہیں مگر زبان کے بڑے سچے ہیں۔ آئے ہائے، میں تو قربان ہو گیا اس جملے پر، واقعی میں قربان ہو گیا کہ مشرک ہیں مگر زبان کے بڑے سچے ہیں۔ تو ایسے مشرکوں کو اگر ہم واہیت کا تاج نہ پہنائیں، جو مشرک ہونے کے بعد بھی اپنے زبان کے سچے ہیں، تو ایسے مسلمانوں کا ہم نمونہ کیوں نہ پیش کریں جو بزم رسول کے بیٹھتے تھے، یہاں کچھ کہیں وہاں کچھ کہیں۔ تو جس کے زبان کا کوئی اعتبار نہ ہو اس کے کردار کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ یہ تینوں شرطیں مکمل ہوئیں، لیکن اب یہ پرانا رواج ہے، زبانی کام کچھ نہیں، تحریری کام، یہی ایک دلیل ہے نا۔ اچھا وہ ہم دراصل اس کو بھی وضاحت کرتے ہیں، جب نبی نے شرط منظور کی تو کچھ مسلمان چونکے، نبی کیا کر رہے ہیں آپ، اس کو کاٹیے، یہ سب اصول کے خلاف ہے۔ نبی نے کہا ہم سے زیادہ سمجھدار ہو؟ نہیں اتنا تو نہیں ہے، تو کیوں کراس کویشچن کر رہے ہو، کیوں ہمارا دماغ کھائے ہو؟ نبی اللہ یہ ہماری شرط سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کہا ہم سمجھا دیں۔ کیا شرط اس نے رکھی ہے؟ پہلی کہ میرا آدمی اگر تمہارے پاس آئے گا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا، مگر تمہارا آدمی اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ نبی نے جواب کیا دیا؟ مسلمانوں تمہیں کیا پتا، جو آدمی ان کا یہاں آ کر پھر جائے گا وہ ہمارے پیغام لے کر جائے گا۔ ہائے ہائے، اگر مجمع بیدار نہ ہو تو میری گفتگو بیکار ہے۔ جو ان کا آدمی ادھر سے آ کے پھر جائے گا تو میرے کچھ پیغام لے کر جائے گا، اور میرا آدمی جو اسے گرفتار کر کے وہ لے کر جائے گا تو وہ اسیر بن کر نہیں جائے گا، مبلغ بن کر جائے گا۔ اس پہلی شرط کی ایکسپلین کی۔ ہاں نبی اللہ اب سمجھ میں آیا، آپ بڑی اونچی فکر کے آدمی ہیں، کہ اسی لیے کہہ رہے تھے خاموش رہو۔ مگر نبی اللہ دوسری شرط نہیں سمجھ میں آئی کہ جو آئے گا اسے مسلمان نہیں بنانا ہوگا، اور جو ادھر ہم لوگ خدا نہ خواستہ جھٹکے میں پھنس گئے تو مشرک بننا پڑے گا۔ کیا اب تقیہ سمجھ میں آیا؟ یہ مسلمان نہیں مانتا ہے، اگر پھنس گئے ہوتے ایک دو تو سمجھ میں آیا ہوتا۔ وہ تو رسول نے کہ علی نے بچا لیا، احسان مانے۔ میں کہتا پروردگار پھنسا دیے ہوتے 4-5 کو تو تقیہ سمجھ میں آیا ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ تو نبی نے کہا کہ یہ شرط ہم نے اس لیے مانی
اس نے شرط رکھی ہے کہ تم مسلمان بنانا نہیں. اللہ اکبر، کیا جملے کی قید ہے. لہذا میں نے یہ شرط اس لیے منظور کی کہ اگر ان کا سپاہی ہمارے پاس آ گیا تو ہمیں مسلمان بنانا نہیں پڑے گا، وہ ہمیں دیکھ کر مسلمان بن جائے گا. ہائے ہائے، ہمیں دیکھ کر مسلمان بن جائے گا. اور میرا آدمی اگر ادھر چلا گیا تو تقیے میں مشرک تو بن سکتا ہے، عقیدہ بیچ کر مشرک نہیں بنے گا، ایمان بیچ کر مشرک نہیں بنے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. اب حدیثوں بیٹھ گئے. اب روک رہا ہوں یہاں پر. جب پہلی وحی حضور سرور کائنات پہ نازل ہوئی، سورہ جمعہ میں اللہ نے کہا کہ امی سے ہم نے ایک رسول بھیجا، تو یہ مسلمان کہتا ہے کہ امی کے معنی جاہل، انگوٹھا چھاپ. قسم خدا کی جس کا رسول جاہل ہو اس کی قوم اگر ابو جہل کے باپ نہ بن جائیں. بھائی کیا کہہ رہا ہوں میں. جس کا رسول جاہل ہو، یہ کہتے ہیں نا کہ امی تھے جاہل، رسول نہ پڑھے تھے نہ لکھے تھے. ایک قرآن کی آیت کا اشارہ کر کے ثابت کر کے نکل جاؤں گا، چونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس کی تفصیل بیان کروں. لہذا جس کا رسول جاہل ہو اس قوم کا اگر سردار ابو جہل ہو تو تعجب کرنے کی بات. اب ابو جہل سے بڑا کون سا ہو سکتا ہے؟ ابو جہل سے بڑا کوئی عہدہ ہو سکتا ہے؟ جاہلوں کا باپ. اللہ اکبر، میرا مجمع شاید سو رہا ہے. لہذا میں نے کہا نا کہ جس قوم کا رسول جاہل ہوگا اس قوم کا سردار ابو جہل ہوگا، اور جس قوم کا رسول محمد ہوگا، ہائے ہائے، اس قوم کا سردار علی ہوگا. یہ طے ہو گیا نا. اچھا بیٹھے. قرآن کہتا ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں رسول خدا پر، اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. اے رسول پڑھو اس کے نام سے جس نے پیدا کیا. پہلے ہی آیت میں پڑھوا رہا ہے. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ امی کے معنی انہوں نے جاہل، آغاز ہی قرأت سے ہو رہی ہے پڑھو. تو اگر رسول جاہل ہوتا تو پوچھتا اللہ میاں ہم جاہل ہیں کیا پڑھیں؟ ہے کہیں آیت ایسی؟ کوئی تفسیر مورخ نے لکھا کہ اللہ سے پلٹ کر رسول نے پوچھا ہو کہ پروردگار ہم پڑھنا جانتے ہی نہیں، لہذا پہلے ہی آیت میں علم کی سند دے دی تاکہ تم یہ نہ کہنا کہ رسول جاہل تھا. خلق الانسان من علق. میرے عزیزو روک رہا ہوں آپ کو کہ آپ اندازہ کیجئے قلم کی اہمیت پھر تھوڑا بیان کر دوں. اسی آیت میں ہے قلم کی اہمیت بیان کر دوں، ان کا کریکٹر بھی بیان کروں، اس کے بعد سولہ نامہ جس طرح سے لکھا گیا ہے وہی بیان کر کے زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. سورہ علق سب سے پہلی وحی کی شکل میں نازل ہونے والی آیتیں رسول پر یہی ہیں، جہاں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو اس اللہ کے نام سے، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا ربک الاکرم، پڑھو اس اللہ کے نام سے جو نہایت کریم ہے. کیا کہنا، اللہ اکبر. اب دیکھیے اس کے بعد کہتا ہے کہ پڑھو اس اللہ کے نام سے الذی علم بالقلم. ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھو جس نے قلم کے ذریعے علم دیا. بھائی علم دینے کے دو ہی طریقے ہیں. اہل علم بیٹھے ہوئے لہذا تھوڑا سا پیچیدہ گفتگو کر رہا ہوں تاکہ اس تک پہنچنے میں مجھے آسانی ہو جائے. بہت ڈر ڈر کے پڑھ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات بہت بھاری ہو جائے. قلم علم دو طریقے سے دیا جاتا ہے، یا تحریر کے ذریعے یا بیان کے ذریعے. میں ممبر پہ جو آپ کو علم دے رہا ہوں یہ بیان ہے، یہ تحریر نہیں ہے. اب قرآن دونوں طریقوں کو ثابت کر رہا ہے. علمہ البیان، کیا کہنا، سورہ رحمان کی آیتیں. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے گفتگو کے ذریعے، زبان کے ذریعے علم دیا، اور کہتا ہے قلم کے ذریعے علم دیا. تو دونوں طریقوں کا علم رسول کے پاس. تو جس کو دونوں طریقوں کا علم حاصل ہو اسے مسلمان جاہل بنا رہا ہے، اور جو خاندانی جاہل ہو
ہائے ہائے، جو خاندانی جاہل ہو اسے غوث مانتا ہے، صدیق اکبر مانتا ہے، فاروق اعظم مانتا ہے، اور جو خاندانی چور ہو اسے غنی مانتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ زندہ باد، زندہ باد، مل کے بولیے، زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ الذی علم بالقلم، ہم نے قلم کے ذریعے علم دیا۔ سورہ رحمان میں اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن علمہ البیان، ہم نے زبان کے ذریعے علم دیا۔ تو علم کی دو قسمیں ہیں، یا قلم کے ذریعے علم دیا جاتا ہے یا زبان کے ذریعے علم دیا جاتا ہے، مگر مجمع کو روک رہا ہوں، زبان کا دیا ہوا علم ہواؤں میں تحلیل ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انتظام حیدر نے کانو در میں 20 مجلسیں پڑھی ہیں تو سب کو ہماری مجلسیں یاد ہوں، ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے کہ نہیں؟ زبان کا دیا ہوا علم ہواؤں میں منقلب ہو کر گم ہو جاتا ہے، لیکن قلم کا دیا ہوا علم باقی رہتا ہے۔ اور یہ بالکل ثابت کر رہا ہوں کہ انتظام حیدر نہ جنگ بدر میں تھے، نہ جنگ احد میں تھے، نہ خیبر میں تھے، نہ صلح حدیبیہ کے وقت وہاں بیٹھے تھے، لیکن آج پڑھ کیسے رہے ہیں؟ تو علم جو آیا ہم تک قلم کے ذریعے، ماضی کے سارے علم ہم تک قلم کے ذریعے آئے، حال میں جو علم بانٹا جا رہا ہے وہ قلم کے ذریعے بانٹا جا رہا ہے، اور جو مستقبل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں وہ قلم کے ذریعے بنائے جا رہے ہیں۔ تو قلم کی اہمیت زیادہ ہے، بیان کی اہمیت کم ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزو؟ ساری تاریخیں جو ان لوگوں کا کیریکٹر ہمارے سامنے آیا وہ قلم کے ذریعے، ایسا تو نہیں کہ جبریل آ کر رات میں ہمیں سنا گئے انتظام حیدر یہ کیریکٹر ہے کل پڑھ دینا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قلم کے ذریعے ہم تک علم پہنچا، تو قلم کے علم میں بقا ہے اور زبان کے علم میں بقا نہیں ہے۔ اب قلم کی اہمیت سمجھیے گا، اسی لیے اللہ کہتا ہے انا فتحنا لکا فتحا مبینا۔ جب مکہ فتح ہوا تھا اور بہت پیچیدہ مسئلہ تھا مکے کا فتح کرنا، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، جو جب مکہ فتح ہوا تو پروردگار خوش ہو کر آیت بھیجتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب فتح مکہ حاصل کیا مسلمانوں نے تو اللہ خوش ہو کر پورا سورہ بھیج رہا ہے، لیکن یہ کہا کہ تم فقط جیتے ہو۔ لیکن جب صلح حدیبیہ کا مسئلہ حل ہوا تو اللہ نے کہا فقط جیتے نہیں ہو، انا فتحنا لکا فتحا مبینا۔ ہر فتح یابی پر سب سے اہم ترین کامیابی حاصل ہوئی، کھلم کھلا جیت ہوئی ہے۔ تو قلم کی اہمیت سمجھ میں آئی۔ اب ذرا مسلمانوں کا کریکٹر پیش کر دوں، وہ رسول جو ہر چیز سے غنی تھا۔ اب تو یہ لفظ بہت مہنگا نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت سستا لفظ ہے، اور یہ نہ جانے کس گودام سے اٹھا کر لے آئے ہیں، ہمیں اس کا بھی علم نہیں ہے۔ تو ہمارا نبی، ہمارا رسول غنی تھا، اسے دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، طے ہے نا؟ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مشرکین نے کیا کہا؟ دولت لے لو، کہا نہیں۔ حکومت لے لو، کہا نہیں۔ علاقہ لے لو، نہیں۔ اتنی زمین لے لو، 400 مربع زمین، نہیں۔ کیا لوگے؟ لڑکی لے لو، نہیں۔ کیا لینا چاہتے ہو؟ جواب کیا ملا؟ اگر ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، تب بھی یہ رسول لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب اہل علم بیٹھے ہیں اور ہر انسان کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس پر آپ جان چھڑکتے ہوں اس کو کہیں بیٹا یہ ٹافی لے لو، نہیں۔
یہ بسکٹ لے لو نہیں، یہ کھلانا لے لو نہیں، یہ کپڑا پہن لو نہیں، یہ چیز لے لو نہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ نشاور ہونے پہ قربان ہیں اور ادھر سے انکار ہو رہا ہے، اور اس صورت میں اگر وہ بچہ آپ سے کچھ مانگ لے تو اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ اب اس سے آسان دلیل نہیں ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لے لو نہیں، وہ لے لو نہیں، یہ لے لو نہیں، بیٹا یہ لے لو نہیں، اور اس نے اگر کچھ مانگ لیا تو چاہے وہ جتنی دور حاصل ہو کوشش کریں گے کہ لا کر دے دے بیٹے کو، اس لیے کہ ہم نے جو کچھ دیا اس نے انکار کیا، مانگ رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا ظرف تو جانوروں سے بدتر تھا۔ بھائی رسول کو دولت لے لو نہیں، فلاں لے لو نہیں، حکومت لے لو نہیں، تو جس نے ہر چیز کے لیے انکار کر دیا ہو اور اگر وہ ایک چیز مانگ لے، آخری مجمع تک میری بات نہیں پہنچ پائی، اگر وہ ایک چیز مانگ لے، بھائی مانگا کیا؟ قلم مانگا تھا، ہائے ہائے، یہ لے لو نہیں، لیکن کہا کہ مجھے قلم لے آؤ، تو حسبنا کہہ کر نہیں، ہذیان کہہ کر الگ کر دیا گیا۔ تو جو محمد کو قلم نہ دے سکا، ہائے ہائے، جو محمد کو قلم نہ دے سکا وہ محمد کو اسلام کیا دے پائے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔